کہ میں اپنا جسم دبوا رہا تھا، اس سے مالش کروا رہا تھا، جسم دبوا رہا تھا، یا سمجھ لیں مٹھیاں بھروا رہا تھا، یا میں تھکا ہوا تھا، یا میرا جسم دکھ رہا تھا، یا میرے مسل دکھ رہے تھے. اس نے کوئی وجہ اس طرح کی بتائی، لیکن اس کے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی اس کے اس جواب سے. اس نے اس الزام کو بہت سنگین اس پر بہت سنگین رویہ اختیار کیا جمائمہ نے، اور جمائمہ نے سخت ترین الفاظ میں سرزنش کی اور اس کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ نوکروں تک نے یہ تماشا دیکھا. جو نوکر ہیں گھر کے، انہوں نے بھی یہ تماشا دیکھا. یعنی کہ جھگڑا جو ہوا، گو آپس میں دونوں ظاہر ہے انگریزی زبان میں بات کر رہے تھے، انگلش میں بات کر رہے تھے، لیکن اس کے ملازمین میں سارے بالکل چٹے ان پڑھ نہیں ہیں. سارے چھوٹے ملازمین میں کوئی میٹرک ہے، کوئی ایف اے ہے، اور کوئی مڈل پاس ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اب وہاں کے ملازمین کو تو اس کی حرکتیں پتہ ہیں. انٹیلیجنس کے آدمیوں کو یا تو ان کا ذریعہ ملازمین ہوتے ہیں، انفارمیشن کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے گھروں میں جو نوکر ہوتے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں. پولیس والوں کو بھی پتا ہوتا ہے، جو گارڈ باہر بیٹھی ہوتی ہے گھر کے باہر ان کو بھی پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کافی گھر کے نوکروں سے بات چیت کر لیتے ہیں. اور اگر کافی عرصے کی شناسائی ہو، کافی عرصے سے ڈیوٹی ہو، تو وہ بات نوکروں سے اگلوا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں کے نوکروں کے جو مالک ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ تم نے زیادہ بات نہیں کرنی، باہر زیادہ بات نہیں کرنی. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دیر یہ بات کرے گا، چاہے پولیس گارڈ سے کرے، چاہے انٹیلیجنس والے جو لوگ آتے جاتے ہیں ان سے کرے، یا کسی سے بھی کرے، جتنی زیادہ دیر ملاقات ہوگی اتنی گھر کی باتیں باہر نکلیں گی. اچھا، یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ اب وہ کس قسم کا نظریہ اس نے بنا لیا جمائمہ نے کہ آیا یہ ہومو سیکسول ہے، یہ یعنی کہ لڑکوں کو پسند کرتا ہے، یا یہ کیا بلا ہے، یہ کون کس سے مستفید ہوتا ہے لڑکے میں سے، اس میں سے، اور کون جو ہے کس کو استعمال کرتا ہے. یہ باتیں تو پھر یا جمائمہ جانتے ہیں، عمران خان جانتا ہے، یا وہ لڑکا جانتا ہے جو پکڑا گیا تھا. لڑکا پکڑا گیا تھا، یہ میں بات بتا دوں آپ کو، لڑکا پکڑا گیا تھا اور بغیر کسی کپڑوں کے پکڑا گیا تھا، یہ بات پکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی لیے اس نے جمائمہ کے متعلق، آپ کو یاد ہوگا جب بھی جمائمہ کے متعلق کوئی سوال کرتا تھا میڈیا والا انٹرویو میں یا ٹی وی پر یا کسی پر، اس نے ہمیشہ کہا کہ وہ بہت اچھی تھی، میں برا تھا، وہ بہت اچھی تھی، میں برا تھا. اور وہ کیا کہتے تھے؟ میں برا تھا، میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا اس کو، میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا. اوہ تو کرتا کیا تھا؟ تو نہ اب آج کی طرح جلسے کرتا پھرتا تھا پہلے، نہ تو پریس کانفرنس سے کرتا تھا، نہ تو پہلے ورکرز کنونشن کے اندر کہیں تجھے دیکھا گیا، نہ تو کوئی پبلک پلیس پہ کوئی پروگرام کرتا تھا، یا بیرون ملک کرتا تھا ڈونیشن کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، شوکت خانم کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے. اس کی اس بد کرداری کی وجہ سے بھائی جو ہوتے ہیں مثال ہوتے ہیں بہنوں کے لیے، تو اس کی اس بد کرداری کی وجہ سے اس کی بہنوں کی زندگی پر بھی اثرات شروع ہو گئے. یعنی کہ جو ان کے شوہر تھے وہ تانے دینے لگے کہ تمہارا بھائی یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. تو اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تینوں بہنوں. اب اس کی دو بہنوں کو پہلے طلاق ہوئی، جس میں سے ایک حفیظ اللہ نیازی جو اس کا کزن ہے، حفیظ اللہ نیازی، اس کی بیوی تھی. یعنی کہ عمران خان کا جو حفیظ اللہ نیازی وہ ہے جو رپورٹ کارڈ پروگرام جو آتا ہے جیو پر، اس کے اندر جو 4 5 6 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، رشاد بھٹی، حسن نثار، فلاں